اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک یہودی کے پاس ایک مسلمان ہیرے تراشنے کا کام کرتا تھا جو اپنے کام میں ہنرمند اور حد سے زیادہ ایماندار تھا۔ اس سونار کی کاریگری سے بے تحاشا منافع کمانے کے باوجود یہودی مناسب معاوضہ ادا نہ کرتا تھا۔ یوں ہی کام کرتے کرتے اس نے عمر گزار دی، مگر قلیل تنخواہ میں وہ بمشکل ہی اپنے گھر کا خرچہ کبھی کبھار ہی پورا کر پاتا۔ حتیٰ کہ اس کی بیٹی جوان ہو گئی اور وہ اپنے قلیل مشاہرے میں سے کچھ بھی جمع نہ کر پاتا تھا۔ بیٹی کی شادی کے لیے سونار کاریگر نے یہودی سے کچھ رقم بطور ادھار مانگی۔ کروڑ پتی یہودی نے رقم دینے سے معذوری ظاہر کر دی۔ سونار اپنی قسمت کو برا بھلا کہتا ہوا گھر لوٹ آیا۔ رقم نہ ملنے پر بیوی نے سخت ناراضگی اور طعنوں کے تیر برسا کر الگ استقبال کیا۔ پریشان حال بیچارہ ساری رات سوچتا رہا کہ اب کیا ہوگا۔ دوسرے دن وہ کام کے لیے نہ گیا۔ بعد میں یہودی سونار کے بلانے پر جب وہ دکان پر پہنچا تو اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی تھی جو اس نے یہودی کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ اس میں قیمتی ہیرا دیکھ کر یہودی سوالیہ نگاہوں سے کاریگر سونار کی طرف دیکھنے لگا۔ کاریگر بولا، مالک، یہ ہمارا خاندانی ہیرا ہے، اسے بیچنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ اس کو گروی رکھ کر مجھے کچھ رقم دے دیں، میں آپ کو رقم لوٹا کر اپنا ہیرا واپس لے لوں گا۔ یہودی راضی ہو گیا۔ کاریگر نے قرضے کی رقم سے بیٹی کی شادی کر دی، پھر دن رات کام کر کے قرضے کی رقم آہستہ آہستہ ادا کرنے میں لگ گیا۔ قرضے کی آخری قسط ادا کرنے کے بعد کاریگر نے اپنے ہیرے کا مطالبہ کیا۔ یہودی نے وہ ہیرا لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہیرا گھل کر ختم ہو گیا۔ کاریگر نے کہا، مالک، یہ مصری کی ڈلی تھی جسے میں نے اپنے فن سے ہیرے کا اس طرح روپ دیا کہ آپ جیسا سونار بھی دھوکہ کھا گیا۔ آپ نے میری عاجزی اور درخواست پر قرضہ نہ دیا، جس کی وجہ سے مجھے یوں آپ سے رقم نکلوانی پڑی۔ میں مسلمان ہوں، اس لیے بھاگا نہیں۔ آپ کی پائی پائی ادا کر کے سرخ رو ہوا۔ افسوس، آپ نے میری قدر نہ کی، اس لیے ملازمت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کاریگر یہودی کو پریشان چھوڑ کر چل دیا۔ سبق: ضرورت مندوں کی ضروریات کو پورا کیا جائے، ایسا کرنے سے معاشرے کی برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ حکایات رومی سے اقتباس لیا گیا تھا جس کا نام تھا مصری کی ڈلی اور ہیرا۔ اگر ہم اپنوں سے کمتروں کی ضرورت پوری کرتے ہیں تو ہمارا معاشرہ تبھی ترقی کرتا ہے اور برائیاں جنم نہیں لیتی۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔